کیا آپ بھی ان میں سے ہو جو دین کے بارے میں تھوڑا سا بھی جان چکے ہو، سمجھ چکے ہو، کچھ سیکھ چکے ہو، اور پھر بھی حرام کام کیے جا رہے ہو، حرام ریلیشن چلائے جا رہے ہو، رشوت کھائے جا رہے ہو، سود کھائے جا رہے ہو، نماز کو چھوڑتے چلے جا رہے ہو، کرپشن پہ کرپشن کیے جا رہے ہو دین کے ساتھ؟ پتہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کس جانور سے متشابہ کیا ہے؟ نہیں نا؟ تو چلیے جانتے ہیں نعمان علی خان سے۔ اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیے گا، یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئے گی، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ لیٹس واچ دس ویڈیو اینڈ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ یہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو دین کو جان چکے ہوں، اس کے بارے میں کچھ سیکھ چکے ہوں، اور پھر وہ کرپشن کی طرف جائیں۔ یعنی وہ پہلے آگے کی طرف بڑھے، دین کی طرف بڑھے، اور بڑھنے کے بعد وہ دوبارہ دوسری طرف ہٹنا شروع ہو گئے، ریگریس ہونا شروع ہو گئے۔ تو ایک وقت تھا کہ وہ دین کو زیادہ آبزرو کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے پیچھے ہٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان کے مثال دی ایسے شخص کے بارے میں کہ ان کو اس شخص کی خبر بتانا جس کو ہم نے اپنی آیات دی، آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا۔ فانسلخ منہا، انسلاخ عربی میں کہتے ہیں جو سانپ ہوتا ہے نا، وہ اپنی کھال سے نکل آتا ہے، شیڈ کرتا ہے اپنی سکن، اس کو انسلاخ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی تعبیر کی ہے، ہم نے اس کو اپنی آیات دی اور وہ ان سے ایسے کھسک کے نکل آیا جیسے سانپ اپنی کھال سے نکل کے کھسکتا ہے۔ so ugly۔ فانسلخ منہا، پھر اس کے بعد کہا فأتبعہ الشیطان فکان من الغاوین، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ ایک دفعہ وہ نکلا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اور پھر وہ ان میں سے ہو گیا جو بھٹکتے ہی رہتے ہیں۔ فکان من الغاوین وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو ان آیات کی وجہ سے اونچے سے اونچا کرتے رہتے، اس کو اونچا مرتبہ دیتے رہتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر اس نے چاہا کہ وہ ہمیشگی زمین کی طرف ہی پائے، اس کا سارا فوکس زمین کی طرف رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو آسمان کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور اس کا فوکس سارا زمین کی طرف۔ میں نے کہا تھا ہماری دو حقیقتیں ہیں، ایک جسمانی حقیقت ہے اور ایک روحانی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آیات دی تو ہمیں اپنی روحانی حقیقت کا اصل احساس ہوا کہ وہ ہے کیا چیز۔ آج کل ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ڈائٹ کے اوپر، نیوٹریشن کے اوپر، ایکسرسائز کے اوپر، جسمانی ضروریات ہیں یہ، لیکن اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے روحانی نیوٹریشن۔ تو وہ اگر آپ اس کی غذا لو گے تو آپ کا سٹیٹس اوپر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات دی تاکہ تمہارا رتبہ اوپر ہو، لیکن اس نے چاہا کہ اس کو صرف دنیا کی زندگی، اسی مٹی کی زندگی، اسی سے اس کو دلچسپی تھی، اس کو روحانی حقیقت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس کو اپنے دل کا پاک کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ تو کہا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، پھر مثال دی ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پھر اس نے بس اپنی جو ہوا کہتے ہیں نچلی خواہشات کو ہوا کہا جاتا ہے، تو اس کے دل میں جو بھی نیچی خواہش آئی اس نے اس کا پیچھا کیا۔ اس نے کہا یولو سنا ہے؟ تم لوگوں نے سنا ہوگا، واٹس یولو؟ یولو کرنا کر لو یا پھر کیا یولو؟ واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، اس کی مثال ایک کتے کی طرح کی ہے، لیکن ایسے ہی نہیں کہ بس کتے کی طرح کی ہے، کتے کی ڈسکرپشن دی ہے کس طرح ہے کتے کی طرح کی۔ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر اس کتے کے اوپر کوئی چیز لاد دو، بوجھ ڈال دو اس کے اوپر، تو اس کی زبان نکل آئے گی کتے کی، لیکن اگر اس پہ سے بوجھ ہٹا دو تو پھر بھی اس کی زبان ہی نکلی رہے گی۔ یہ مثال دی ہے۔ ایک مثال ہے کہ انسان مشکل میں ہے تو شکایت میں ہے، زبان نکلی ہوئی ہے، ایگزاسٹڈ ہے، اس کو کچھ چاہیے تو وہ بے چینی میں ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک کیا ہے؟ بوجھ ہے۔ لیکن ایسا انسان جو ہوا کے پیچھے بھاگتا رہے، اپنی نچلی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے، اس کے اوپر کوئی بوجھ ہو نہ ہو، بے چینی اس کی رہتی ہے، کتے کی طرح جس کی زبان ہمیشہ نکلی رہے۔ او تترکہ یلہث، کیا عجیب مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی، ان کو ہم آج کی زبان میں ہم کو ہیڈنسٹ کہتے ہیں، ہیڈنزم، the pursuit of pleasure۔ جو چیز مجھے فیل گڈ کرتی ہے میں نے اس کو بس فالو کرنا، مجھے کسی اور کانسیکوینس کا خیال نہیں ہے۔ ایسے لوگ خوشی کہتے تو ہے میں خوشی چاہتا ہوں، لیکن خوش کبھی وہ ہوتے نہیں، زبان ہمیشہ نکلی رہتی ہے، بے چینی میں ہی رہتے ہیں۔
ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. کبھی آپ نے سوچا ہے اگر آپ جو بھی کرنا چاہو کرو، انسانیت کو کھلی چھٹی ہے کہ جو کرنا چاہے کرے، تو کنزمپشن میں پینے میں کیا زیادہ پیتے ہیں؟ شراب، ڈرگس، یہی کرتے ہیں نا. شراب اور ڈرگس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو حقیقت کا اندازہ نہیں رہتا، آپ کو بات یاد نہیں رہتی، آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کہاں پہ کھڑے ہو، آپ کو آپ کی سینسز ضائع ہو جاتی ہیں. اگر آپ کو دنیا انجوائے کرنی ہے تو پھر اگر آپ کی سینسز چلی گئی تو آپ انجوائے کیسے کرو گے؟ سینسز تو آپ کی گئی کہیں پہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ دنیا انجوائے کرنا چاہتے ہیں وہ ڈرگس کیوں کرتے ہیں؟ وہ الکوہول کیوں لیتے ہیں؟ وہ یہ ان حرکتوں میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ وہ اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ جب انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے نا، اور میں ملا ہوں ایسے لوگوں سے جو پیسے کی کوئی کمی نہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں، جو چاہیں کریں اور کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب سب کچھ کر لیا تو پھر اب کیا کریں؟ زندگی خود ایک قید ہے، میں اس سے اسکیپ ہونا چاہتا ہوں. اس سے اسکیپ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ڈرگس، الکوہول، اینڈ دین ڈرگس ان الکوہول، اوور ڈوز کر کے مر بھی جاتے ہیں. یہ کیوں مر رہا ہے؟ اس کو تو کسی خوبصورت ہوٹل میں ہونا چاہیے تھا، کسی بیچ پہ ہونا چاہیے تھا، کسی ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کچھ کر لیتا ہے. یار یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیوں اپنے آپ کو مار رہا ہے؟ کیونکہ سب کچھ کرنے کے بعد ان سب میں ایک کامن ایلیمنٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، سب خالی ہے. You know, emo music, some of any of you familiar with emo music? ایک جانرا تھی ایمو میوزک کی، امریکہ میں ڈیولپ ہوئی تھی، جو سبربن امریکہ ہے جہاں پہ ٹین ایجرز ہیں، جو ملینئرز کے بچے ہیں، نئی گاڑی ان کے پاس ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، سیکس، ڈرگز، راک اینڈ ایوری تھنگز اویلیبل. اب وہ میوزک ایسی بنا رہے ہیں، لائف ہیز نو میننگ، ایوری تھنگ سکس، we're all gonna die. وہ کپڑے کیسے پہنتے تھے وہ ہائی اسکول جا کے؟ پیسہ ان کے پاس دنیا جہاں کا پیسہ ہے، ڈارک سرکلز بنائے ہوئے ہیں آئی لائنر سے آنکھوں کے، اور کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ڈپریشن، لائک ان کو دیکھ کے ڈپریشن ہو جائے. وہ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ ٹرائی کرنے کے بعد آپ کو دنیا کی حقیقت، اگر اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے نا، آنکھیں بند ہیں، تو پھر بے چینی ہی بے چینی ہے، اور کچھ بھی نہیں رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور سمجھتے ہیں لوگوں کے پاس کوئی بڑی آزادی ہے. یہ سب کچھ فلٹرڈ ہے، کسی کے پاس حقیقی آزادی نہیں ہے. میں ایک ملک میں گیا تھا، میں نام نہیں لوں گا، میں چاہتا ہوں لوگوں کی پرائیویسی مینٹین رہے. تو میں ایک پروڈیوسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر کچھ ٹی وی پروگرامز ہم کر رہے تھے. تو ٹی وی اسٹوڈیو میں ایک ایکٹریس آئی اس ملک کی، وہ کافی فیمس ایکٹر، مجھے تو نہیں پتا تھا وہ فیمس ایکٹریس. تو کہتی مان علی خان، کیا کین آئی ٹاک ٹو یو؟ میں کہا ٹھیک ہے بات کر لیں. کہتے آپ واچ، میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، میں آپ کو فالو کرتی ہوں. میں نے کہا اوکے کول. تو اس کے ارد گرد جو سارے اس کے چمچے تھے نا، وہ بھی کہتے ہیں اس کو دیکھ کے یو واچ دیٹ. وہ بھی حیران، میں بھی حیران تھا، لیکن مجھے پتا نہیں وہ ہے کون. ٹھیک ہے کوئی دیکھتا ہے ویڈیوز، دیٹس فائن. تو کچھ سوال پوچھنا چاہتی تھی. اچھا پھر اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا. پروڈیوسر بھی ایکسائٹ ہو گیا کہ آپ اس کو جانتی ہیں؟ ہاں میں فالو کرتی ہوں. پھر مجھے وہ بتانے لگے کہ یہ کون ہے، ان کے اتنے 30 ملین ان کے فالوورز ہیں، اور ان کے 5-6 جو ہے ٹی وی شوز ہیں، کچھ موویز ہیں، ان کو ایوارڈز ملے ہیں، the most successful actress in the country, something. ٹھیک ہے، میننگ ان کا کریئر ایسے ہائٹ کی طرف جا رہا ہے اس انڈسٹری میں. الگ سے بات کر سکتی ہوں آپ سے؟ جی کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے انہوں نے پوچھا سوال. کہتی ہے اگر مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے کہ یہ زندگی بس ختم ہو جانی چاہیے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کو یہ خیال کیوں آتا ہے؟ نہیں کہ بس کسی چیز میں کوئی میننگ نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی چین نہیں ہے مجھے. میں کہا آپ کو اندازہ ہے کتنی کروڑوں لڑکیاں آپ کے پیج کو فالو کر کے رو رو کے خواہش کرتی ہیں کہ کاش ان کی زندگی آپ کے جیسے ہوتی. کہتی ہاں مجھے پتا ہے، انہیں پتا نہیں ہے وہ کس چیز کی خواہش کر رہی ہیں، لیکن مجھے بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے یہ اپیرنس، کیونکہ میں اس قید میں ہوں. وہ اپنے آپ کو قید میں سمجھتی ہے. آپ اندازہ کرو جن لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہو، کیونکہ خواب دیکھتے ہو کہ کاش میری زندگی ایسی ہو جائے، اور وہ لوگ دن رات اپنے آپ کو مارنے کا سوچ رہے ہیں. وہ اس عذاب سے گزر رہے ہیں. تو یہ، اور میں اس سے ایمپیتھائز کرتا ہوں. میں نے اس کو کچھ نصیحت کرنے کی کوشش کی، تھوڑی بہت الطاف اس کو ہدایت دے، اس کی مشکل اس کے لیے آسان کرے، اس کی فیملی کے لیے آسان کرے. وہ بھی انسان ہے آخرکار. لیکن ہمیں اب یہ جو سارا کلچر ہے نا،
فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. آیات تو دی اللہ تعالیٰ نے, ہم نے چھوڑ کے کہا نہیں نہیں یہ بہت نیرو مائنڈڈ ہے, یہ ہے I want to be free, انا پرستی, my truth, اور پھر ہائپر کمپیریزن. اگر اتنا ہی my truth کا شوق ہے تو سارے جن لوگوں کو آپ فالو کرتے ہو وہ سارے کس لیے کرتے ہو؟ اکثریت ہم فالو کرتے ہیں کمپیئر کرنے کے لیے. کپڑے اس کے, گھر اس کا, شادیاں ایسی, ہاؤس ایسا. سبحان اللہ.